السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب ایپیسوڈ ڈیلی آتی ہے اور میں جتنا لانگ کر سکتی ہوں اتنی ٹرائی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھوں۔ کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں، ایپیسوڈ کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گینگسٹر لو ایپیسوڈ 32 پوسٹ میرج بیسڈ کڈنیپنگ بیسڈ ناول رائٹر فائزہ شیخ۔ المیر کیانی اپنی طلب پوری کرتا یالے سے الگ ہو کر کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ یالے کے پورے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ المیر کیانی نے اسے اچھے سے باور کرایا تھا کہ دور جانا کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی شدتوں سے یالے کا بوکھلانے پر مجبور کر چکا تھا۔ المیر اپنی جنونیت میں کبھی اس کی سانسوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے دلوں کا دشمن بنتا، اپنا من پسند مشغلہ سر انجام دیتا۔ یالے کی ذرا سی مزاحمت کرنے پر جو حال المیر اس کا کر چکا تھا، یالے تو اس کی قربت سے بھی پناہ مانگ رہی تھی۔ المیر کی شرٹلیس وجود کو اپنے اتنے قریب دیکھ یالے رخ پھیر گئی۔ اسے خود سے اٹھتی المیر کیانی کی خوشبو اپنے روم روم میں بستی محسوس ہو رہی تھی۔ ان چند دنوں میں المیر کیانی مکمل اسے اپنے رنگ میں ڈھال چکا تھا۔ آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے المیر کیانی، میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ کوئی اتنا تنگ کرتا ہے بھلا اپنی بیوی کو؟ یوں ہی اس سے رخ موڑتی نیندوں میں جاتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کا حال اس وقت بے حد برا تھا۔ المیر کی شدتوں کو سہتی وہ دوہری ہو چکی تھی۔ وہ شخص اپنی محبت جتانے کے انداز سے اسے ہر بار چونکا دیتا تھا۔ تو بیوی کو بھی خیال کرنا چاہیے اپنے معصوم سے شوہر کا۔ آپ کو کس نے کہا تھا اس قیامت خیز روپ میں میرے سامنے آ کر میرے جذباتوں کو جگائیں، میری طلب کو بڑھا کر آتش بنائیں؟ المیر جو اسے کمفرٹیبل کرنے کے لیے اپنا رخ موڑے لیٹا ہوا تھا، یالے کی بڑبڑاہٹ سن کر گمبھیر آواز میں جواب دیا تھا۔ اس کی باتیں معنی خیز لہجہ یالے کو ایک بار پھر کمفرٹر میں چھپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے المیر آپ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہیں۔ سوتے ہوئے کوئی کیسے کسی کی باتیں سن سکتا ہے؟ میں نے آپ سے بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ یالے اس کی باتوں پر اپنی شرمندگی دور کرتے ہوئے بولی تھی کہ المیر کیانی کا جاندار کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ بالکل میں وہی جن ہوں جو یالے المیر کیانی کی قربت میں اس سے چمٹ جاتا ہے۔ ان لبوں کا جام پی کر اس جن کی عمر بڑھتی ہے۔ المیر کی معنی خیزی پر یالے کی سانسیں پھول گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ جن واقعی اسے اپنے قابو میں کرتا، یالے نے الٹی سیدھی ساڑی لپیٹ کر واش روم کا رخ کیا تھا تاکہ جلدی سے فریش ہو سکے۔ اس کی تیزی دیکھ المیر مسکرا کر دوبارہ اپنا سر تکیے میں دیے اپنی نیندیں پوری کرنے لگا، جیسے نہ جانے کتنی محنت کا کام کیا ہو۔ جو بھی تھا وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ یالے کو اپنے قریب کی اسے اپنی تمام تر ٹینشن ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل لمحہ بہ لمحہ یالے کیا شدت سے طلبگار ہوتا جا رہا تھا، یوں کہ اس کے بنا لمحے بھر کو سانس لینا بھی سزا کی مانند لگتا تھا۔ وہ پور پور محبت کی مٹی سے گندھی لڑکی تھی۔ المیر کیانی نے اسے اپنے عشق سے سینچا تھا اور اس عشق کی پذیرائی وہ اپنے انداز میں یالے کیانی کے وجود پر کرتا تھا۔ المیر کیانی کا جنون تلاطم خیز تھا جس میں یالے کے لیے رہائی ناممکن تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یالے کے لیے خود میں اتنی شدت محسوس کرے گا۔ المیر کو ایسی کشش کبھی کسی لڑکی میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے جو یالے کی قربت میں محسوس کرتا تھا، وہ لڑکی جیسے اسے ہپنوٹائز کرتی تھی، اپنی معصوم اداؤں سے اس کے بہکنے کا سامان کرتی تھی۔ المیر کیانی یوں ہی اس کا دیوانہ نہیں تھا بلکہ یالے اپنی معصومیت سے اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح بالکل بوجھ نہ تھی۔ المیر کیانی اس کا شرمانا جھجکنا بہت انجوائے کرتا تھا۔ اس لڑکی کا دل شیشے کی طرح شفاف تھا اور بہت نازک بھی، جس کا خیال رکھنا المیر کی ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پورے دل سے نبھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ قلب العین اپنے روم کی گلاس وال سے ٹیک لگائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی تھی۔
कलबुलैन साइड टेबल से मोबाइल उठाते व्हाट्सएप पर मैसेज सीन किए थे, पर जो ही वो तस्वीरें देखती जा रही थी, कलबुलैन को लग रहा था उसका दिल साकत हो जाएगा। आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे थे, क्योंकि सामने तस्वीरों में कोई और नहीं बल्कि सिकंदर शहानी था, जो बेहद खूबसूरत खूबसूरत लड़की के बेतहाशा नज़दीक था। वो लड़की पूरी तरह सिकंदर शहानी पर झुकी हुई थी। देखने वालों को यूं ही महसूस होता जैसे वो दोनों एक दूसरे में गुम हों। कलबुलैन बार बार नफ़ी में सर हिलाती इन तस्वीरों को देखती जा रही थी। उसके लिए सिकंदर शाहानी की बेवफाई नाकाबिले यकीन थी। अभी तो उसके दिल में मोहब्बत की कौपलें फूटने ही लगी थी कि सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। क्या सिकंदर शाहानी उसके साथ मोहब्बत का ढोंग कर रहा था, या फिर ये भी उसका बदला लेने का कोई नया अंदाज था? कलबुलैन का वजूद रोने के बायस लरजने लगा था। जिस्म से जान निकलना किसे कहते हैं, इस वक्त कोई कलबुलैन से पूछता। क्या सिकंदर शाहानी ने उसे अपना मोहरा बनाया था, अलमास कुबैत से इंतकाम लेने के लिए? उसका दिल नफी कर रहा था कि सिकंदर, उसका सिकंदर ऐसा नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे सिकंदर ऐसा नहीं कर सकते। उनकी कल्ब तो मैं हूं ना, तो वो क्यों है इस लड़की के साथ? कलपुलैन वहीं घुटनों के गिर्द हाथ बांधती बैठती बड़बड़ा रही थी। दिल का दर्द हद से सिवा था। ये कौन सा रोग अपनी जान को लगा बैठी थी, जिसकी भट्टी में जिस्मो जान सुलगने के साथ साथ रूह तक में अजियत उतर रही थी। मैंने आपसे मोहब्बत की है सिकंदर, नहीं सोचा जा रहा आपको किसी के साथ मर जाऊंगी मैं। हाँ, मैं सिकंदर को फ़ोन करती हूँ, वो अपनी कल्ब को धोखा नहीं दे सकते। कलबुलैन अजब बहके हुए लहजे में खुद से कहती, कांपते हाथों से सिकंदर का नंबर डायल करने लगी। जो सिकंदर दूसरी बेल पर ही कॉल उठा चुका था, वो अभी अपने काम से फ्री हुआ था। उसका इरादा घर जाने का था, पर अपने फ़ोन पर आती कलबुलैन की कॉल देखकर उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया था। दिन की सारी थकावट उसे दूर होती महसूस हुई थी। क्या बात है जाने सिकंदर, जानती हो मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेगम मुझसे ज़्यादा बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही हैं। सिकंदर की चहकती आवाज़ मोबाइल के स्पीकर से गूंजी थी। वो बिना कलबुलैन की कोई बात सुने शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ सिकंदर शहानी की इतनी सरशार आवाज़ सुनकर कलबुलैन ने अपनी सिसकियां दबाई थी। दिल में तरह तरह के तूफान उठ रहे थे। सिकंदर, कहाँ हैं आप इस वक्त? बस अभी के अभी घर आ जाए। मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ सिकंदर मेरे पास आ जाए। कलबुलैन जब्त खोकर बच्चों की तरह रोते हुए बोली थी। वो तस्वीरें उसके नन्हे से जहन पर चिपक कर रह गई थी। वो चाहने के बावजूद भी सिकंदर को कुछ न बता सकी कि इस वक्त वो किस अजियत से दो चार है। सिकंदर जो बेहद खुश था कि उसकी कलबुलैन उसके लिए बेकरार है, पर उसकी रोती हुई आवाज़, बिखरा बिखरा सा लहजा सुनकर सिकंदर सच में घबरा गया था। उसके कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते बेसाख्ता थम से गए। कल मेरी ज़िंदगी क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? क्यों रो रही हो मेरा बच्चा? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। सिकंदर ने खुद पर काबू पाते गाड़ी का डोर ओपन किए फौरन फ्रंट सीट संभाली थी। गाड़ी की स्पीड इस कदर तेज थी कि गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी, पर सिकंदर ने फ़ोन अब भी कान से लगाया हुआ था, जहाँ से उसे कलबुलैन की हिचकियाँ बआसानी सुनाई दे रही थी। सिकंदर माफ जहन के साथ सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो कलबुलैन को इस तरह घुट घुट कर रोने पर मजबूर कर रही है। वो अगले 10 मिनट में अपने रूम के दरवाजे पर मौजूद था। तेज़ी से ऊपर आने की वजह से सिकंदर की सांसें फूल चुकी थी। वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलता अपने रूम में एंटर हुआ था, जहाँ उसकी छोटी सी दुनिया अपने गिर्द बाजू बांधे फूट फूट कर रोई जा रही थी। सिकंदर बेकरारी के आलम में उसकी तरफ बढ़ता दौड़ कर उस तक पहुंचा था। कल मेरी जान, बताओ अपने सिकंदर को क्या हुआ है? क्यों मुझे यूं फना कर रही हो मेरा बच्चा? सिकंदर उसके करीब आते हुए बोला था। उसका अंदाज बेहद नर्म था। कलबुलैन अपनी सूजी आंखें उठाकर सिकंदर शाहानी की तरफ देखने लगी, जैसे कुछ तलाशना चाह रही हो, पर उसकी आंखें अब भी पहले की तरह शफाफ थीं, जिनमें सिर्फ कलबुलैन की मोहब्बत उसका अक्स दिखाई दे रहा था। कलबुलैन अपने कपकपाते वजूद पर काबू पाती उठ खड़ी हुई। वो बस मुसलसल सिकंदर शाहानी को देखे जा रही थी। सिकंदर ने
اس کی عجیب سی کیفیت کو دیکھتے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیے قلب العین کو اپنے مضبوط سینے میں چھپا لیا تھا۔ اس وقت وہ جس بے چینی میں تھی اس کا حل صرف سکندر شاہانی کا حصار تھا۔ قلب العین، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ کیا ہوا ہے یوں ہی پریشان رہو گی۔ پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ آنی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کہیں تم ان کی وجہ سے پریشان تو نہیں نا؟ سکندر اس سے سوالات کرتا اپنے ہی اندازے لگا رہا تھا۔ قلب العین نے اچانک اس کے سینے سے سر اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ سکندر، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سکندر، جو کب سے اس کے بولنے کا منتظر تھا، قلب العین کے سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے قلب العین؟ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی قلب العین سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ سکندر کا قلب ہے۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کے معصوم چہرے کو بھرتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی محبت نے قلب العین کو خود کے ساتھ باندھ سا لیا تھا۔ پر یہ وقت جذبات کے ریلے میں بہکنے کا نہیں تھا، بلکہ حقیقت سے روبرو ہونے کا تھا۔ سکندر کے اظہار پر بھی قلب العین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ جو اپنے اظہار پر اپنی قلب کے چہرے پر سرخی دیکھنا چاہتا تھا، اس کے سپاٹ تاثرات دیکھ پریشانی میں مبتلا ہوا۔ قلب العین، ہوا کیا ہے؟ کیوں میری جان سولی پر اٹکائی ہوئی ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ گی؟ سکندر اس بار سخت لہجے میں اس سے استفسار کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کی خاموشی سکندر شاہانی کو بری طرح جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ بتائیں، مجھے ثبوت دیں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ قلب العین، اگر سکندر کا قلب ہے تو کیا سکندر قلب العین کی خاطر اس کا دیا امتحان پاس نہیں کر سکتا؟ وہ سپاٹ تاثرات لیے یوں ہی سکندر شاہانی سے مخاطب تھی، جبکہ دل گویا ہاتھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ ناانصافی کرنے جا رہی ہے، پر اپنی محبت کا یہ امتحان اسے ساری زندگی کے خساروں سے بچا سکتا تھا۔ قلب العین بچپن سے ہی دوہری زندگی جیتی آئی تھی، پر اب وہ مزید اپنے لیے اذیتوں کے نئے باب نہیں لکھ سکتی تھی۔ میری محبت تمہارے کسی بھی امتحان کی محتاج نہیں ہے قلب العین۔ سکندر، میرے عشق کی داستان دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے وجود میں دھڑکتے میرے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرو۔ اپنی سانسوں میں شامل ہوتی میری سانسوں سے لکھے جانے والے نام کو پڑھا کرو۔ میرے اس دل کی سرگوشیوں میں شامل اپنی دھڑکنوں کو محسوس کرو، تاکہ تمہیں میرے عشق کی انتہا کا علم ہو۔ سکندر اس کی بہکتی روح کو سمجھ گیا تھا۔ قلب العین اسے بس اپنے قریب چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، شاید اسے کوئی ذہنی ٹینشن تھی۔ اس وقت سکندر بس یہی سمجھ سکا، جو کچھ بھی تھا وہ اس سے بعد میں اگلوانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی روح کو تسکین دینے کا یہی حل تھا کہ سکندر اسے خود میں گم کر لیتا، اور وہ بالکل یہی کر رہا تھا۔ سکندر کی باتوں پر ایک بھولی بھٹکی مسکان نے اتنے ٹائم بعد قلب العین کے سرخ لبوں کا احاطہ کیا تھا، جو وہ کچھ دیر پہلے اپنی بے توجہی کے باعث زخمی کر چکی تھی۔ سکندر کی نظر اس کے لب پر پڑی تو اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ یہ لڑکی ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی تھی کہ سکندر اپنا آپا کھو دیتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے خود کو اذیت دیتا دیکھ سکندر کو اپنا دل دکھ سے بھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سکندر یوں ہی ہولے سے اس پر جھکتا، قلب العین کے زخمی لب پر اپنے لبوں سے مرہم رکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر نرمی لیے ہوا تھا کہ قلب العین کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ سکندر مدہوش سا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سما رہا تھا، پر آج اس کے لمس میں ذرا بھی شدت موجود نہ تھی جو ہمیشہ سے قلب العین کو چھوتے ہوئے دکھاتا تھا، بلکہ آج تو اس کے لمس میں شامل نرمی نے قلب العین کو مبہوت کیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں پگھلتی جا رہی تھی۔ سکندر نے بہت نرمی سے اپنا دوسرا بازو قلب العین کی کمر کے گرد حائل کرتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ہی بے حد فسوخیز اور قیمتی تھے۔ ان لمحوں کی خاطر تو وہ ایک دوسرے سے نہ جانے کتنے برس دور رہے تھے۔ سکندر کی کسی نیکی کا صلہ ہی تو تھی اس کی قلب العین، اور وہ جانتا تھا اپنی قلب العین کو کس طرح سے سنبھالنا ہے۔
सिकंदर बे खुद सा कल्बुलैन की सांसों पर हावी होता जा रहा था, पर उसे हैरत इस बात की थी कि कल्बुलैन ने ज़रा सी भी मज़ाहमत न की थी, बल्कि वो उसकी मज़ीद गुर्बत की ख्वाहां थी, यूं जैसे वो सिकंदर शाहानी की लम्हे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सिकंदर उसकी अदा पर जानिसार करता पूरी शिद्दत से कल्बुलैन की सांसों को अपनी सांसों में बसाने लगा। वो लड़की हर बार उसे उकसाकर पीछे हो जाती थी, पर इस बार सिकंदर ने उसे ऐसा कोई मौका फराहम नहीं किया था, बल्कि मुकम्मल तौर पर कल्बुलैन को खुद में कैद कर लिया था। वो नहीं जानता था कि उसके करीब आने का क्या मकसद था, मगर इस वक्त वो दोनों एक दूसरे में गुम सब कुछ भुला चुके थे।